जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये देखें जी, आज आपको सुबह सुबह कैसे नज़ारे मिल रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, साइकिलों के ऊपर बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं और गाड़ियों की तो इंतहा की लाइनें हैं, रश हर तरफ। क्योंकि आज फिर जर्मनी में ये जो लोग हैं ना, ट्रेन चलाने वाले, उन्होंने आज हड़ताल कर दी हुई है। क्योंकि यहाँ जब मुतालबात किए जाते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो ये नहीं है कि कोई सड़कों के ऊपर इकट्ठे हो के जुलूस निकाले जाएं और दूसरे लोगों को तंग किया जाए, रास्ते ब्लॉक कर लिए जाएं, पुलिस के साथ पथराव किया जाए। यहाँ ये होता है कि चुप करके वो जो तंजीम बनी हुई है वो एक कॉल देती है और जितने ट्रेन के ड्राइवर्स हैं वो ट्रेनें खड़ी कर देते हैं। अगर बसों की हो तो बसें खड़ी करके आराम से अपनी ड्यूटी वाली जगह पे बैठे रहते हैं, घंटे पूरे घरों में नहीं। तो ये आज फिर पिछले हफ्ते भी हुआ एक दिन और आज फिर, और बच्चों ने यही गनीमत समझा कि अपने अपने साइकिल निकालो और साइकिलों के ऊपर जो है ना पहुंचो अपने अपने स्कूल। हर तरफ जो है ना, ये देखें जो बसों के स्टॉप पे भी रश है, क्योंकि ये सारे लोग हज़ारों लाखों की तादाद में सुबह सुबह ट्रेन के ज़रिए कामों पे जाना होता है, दूसरी स्कूलों में जाना होता है या दूसरे शहरों में जाना होता है। तो जब वो बंद हो जाएं तो फिर गाड़ियाँ जो हैं जो पार्क हुई हैं घरों में वो भी निकल आती हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन भी आपके साथ शेयर करनी है। हमारे एक दोस्त हैं सईद महमूद साहब, हम हैं पाकिस्तान तंजीम के वो सरबराह हैं। तो उन्होंने इतला दिया है, फेसबुक पे मैंने पढ़ा कि एक पाकिस्तानी दोस्त जो कि कोलन के पास किसी शहर में रहते थे, जर्मन बीवी थी और अपनी बीवी से और बच्चों से वो अलहदा रह रहे थे। तो अचानक वहाँ उनका पता चला कि जो वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। पुलिस ने उनको जब देखा किसी की इतला पे, तो अब उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनको पाकिस्तान से जो जिनके साथ उनका वो ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी है, माँ बाप बहन भाई या कोई और, उनका नहीं पता चल रहा। उनकी तस्वीर यहाँ शेयर की जा रही है कि जिन दोस्तों को भी पता चल सके कि वो किस फैमिली से हैं, उनके पाकिस्तान में जो लवाहिकीन हैं कौन हैं, तो वो उनको इतला दें। वरना यहाँ जो पुलिस है, यहाँ जो कानून है वो यही कि उनको लावारिस करार दे के अपने मज़हब के मुताबिक जिस तरह वो जलाते हैं, सबसे जो इनको आसान और सस्ता तरीक़ पड़ता है उसके मुताबिक वो जला के तो उसको फिर उस राख को वो ज़मीन में दबा देते हैं। तो अब उन्होंने ये इतला दी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में जितने लोग ये ख़बर पढ़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि शायद उनके जो अजीज़ हैं वो मिल जाएं और वो जो हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी है उसको वो वसूल कर लें। बात यह है कि पूरी दुनिया में आप एक चीज़ तो महसूस करते हैं कि जो शख्स भी किसी जमात के साथ, किसी तंजीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस बुरे हालात में, किसी तकलीफ़ में हो, किसी परेशानी में हो, या सबसे बढ़कर जब वो इस दुनिया से चला जाए, तो कम से कम वो जो बाकी जानने वाले हैं उस तंजीम का, सब वो उसकी इतला उसके लवाहिकीन को दे सकते हैं, या कम से कम में मिल के वो उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, मिल के ख़र्चा करके वो उसका जो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक वो सारे मराहिल जो हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जुड़ा ही ना हो किसी तंजीम के साथ, अब यूरोप में आप देख लें या दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो तरक्की, वहाँ जो हम पाकिस्तानी लोग जाके आबाद हो जाते हैं प्रदेश, उनके लिए सबसे बड़ा जो एक इंस्टीट्यूशन कह लें या एक बाबरकत ऐसा अल्लाह ताला का अता करदा इनाम, वो खिलाफत। क्योंकि कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला मोमिनीन को खिलाफत से नवाजता है। मोमिनीन को यानी वो लोग जो नेक होते हैं, अल्लाह ताला की बताई हुई तालीम के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। और खिलाफत की बरक़ात में से एक ये भी है कि इस लड़ी में जो शख्स परोया गया है उसका किसी भी लम्हे तकलीफ़ में हो, खुशी में हो, गमी में हो या वफ़ात पा जाए, एक पूरा निज़ाम है, एक जमात है जो उनके पीछे खड़ी है और उनका वो जो इंतज़ाम है उनके बच्चों तक इत्तला पहुँचानी, उनके बाकी के जो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक करना, वो सारा कुछ होता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके अपने अपने अंदाज़ तरीके होंगे। लेकिन बहरहाल
جو سب سے مقدم اور سب سے بابرکت لڑی ہے، جس کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر وہ خلافت کا ذکر آ جاتا ہے قرآن پاک میں۔ تو آج روئے زمین پہ اگر کوئی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت وہ انعام موجود ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ اب یہ جو دوست ہیں ان کا تعلق پتہ نہیں کس فرقے سے ہے، لیکن جن سے بھی ہیں وہ پاکستانی ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی اطلاع کے لیے تاکہ ان تک پہنچ جائے، ان کے لواحقین تک ضرور آگے شیئر کریں، اور اگر کسی کو پتہ چلے تو وہ ضرور فوری طور پر رابطہ قائم کریں۔ یہ جو ہم ہیں پاکستان تنظیم یا جو خبر کے اندر جن کے وہ نام لکھے ہوں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین ملوا دے، اور یہ اپنی اسلامی تعلیم کے مطابق ان کا جو آخری ہے سارے رسومات وہ پوری ہو سکیں۔ باقی ایک چیز جو بہت ہی ضروری ہے، میں کیونکہ کافی عرصہ سے دوستوں سے شیئر بھی کرتا رہتا ہوں وفات کی اطلاع یا ذکر خیر، سب سے بڑا جو آج کی زندگی میں ہمارے ایشین ممالک کے لوگوں کے لیے مسلمانوں میں جو سلو پوائزننگ جس کو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زہر سے قتل ہونا، وہ آپ کے علم میں شاید نہیں ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سلو پوائزننگ، ایسا قتل کہ جو پکڑا بھی نہیں جا سکتا اور اس کی سزا بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس زہر سے اتنے لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں، اتنے لوگ قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی یورپ لے لیں یا وہ ترقی یافتہ ممالک لے لیں جہاں پہ ہم مسلمان جو پاکستان سے آئے ہیں، ایشیا سے آ کے آباد ہوئے ہیں، جب 50 60 40 سال کی عمر میں کوئی شخص اچانک فوت ہوتا ہے، جب اس کی تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے وہ سلو پوائزننگ کا نشانہ بنا ہے۔ لیکن ایسی سلو پوائزننگ جس کا کوئی مداوع نہیں، جس کی کوئی سزا نہیں، جس کی کوئی پکڑ نہیں، دنیا میں یہ واحد سلو پوائزننگ ہے جو اتنی خطرناک ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی بندہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اور وہ بندہ خاموشی کے ساتھ اگلے۔ اب یہ جو دوست جو اکیلے رہ رہے تھے، جو جرمن بیوی تھی، بچے تھے، یہ بھی جو میرا اپنا آئیڈیا ہے اسی سلو پوائزننگ کا شاید رزلٹ نکلا ہے۔ اب میں تھوڑی اس پہ تفصیل بھی ڈال دوں کہ سلو پوائزننگ کون سی والی، وہ ہے رویوں کا زہر۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ اکثر سنتے ہیں کہ یار پتہ نہیں تھوڑی سی اچانک درد اٹھی اور بندہ جناب فوت ہو گیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اتنے 6 مہینے سال بیچارہ رگڑے کھاتا رہا، ترستا رہا، لیکن اس کا مداوع نہ ہوا اور آج وہ یہاں پڑا ہے۔ اور پھر جو سب سے زیادہ حیران کن چیز ہے کہ وہ جو قاتل جن کے سلو پوائزننگ کی وجہ سے وہ بندہ مرا، وہ بھی اس لمحے میں ساتھ کھڑے ہو کے آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان کو کوئی پوچھنے والا، نہ ان کو کوئی پکڑ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اگلے جہان میں ضرور اس کا انجام یا اس کا رزلٹ یا اس کا صلہ ضرور رکھا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو مرد یا جو عورت اپنے ساتھی کے ساتھ حقوق سلب کرے، زیادتی کرے، اور وہ اگلے جہان میں یہ توقع رکھے کہ اس کو پکڑ نہیں ہوگی، بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں یورپ لے لیں، آپ وہ ترقی یافتہ ممالک لے لیں جہاں غیر ملکی ایشین لوگ آباد ہوئے، ان کے جو رویے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے، وہ اتنا خطرناک ہے جو دنیا کو نظر ہی نہیں آتا، دنیا کو نظر میں بالکل چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک زہر ہے، وہ زہر انسان کو لے کے اس جگہ پہنچا دیتا ہے جس کی اطلاع آج میں نے دیا ہے ایک بندے کی کہ وہ پڑا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں مل رہا، تو یہ اطلاع دیں۔ یہ ایک کیس، اس طرح کے ہزاروں کیس ہیں سلو پوائزننگ اور پھر انجام اچانک کا
کبھی ہارٹ بند، کبھی کسی اور بیماری سے انجام، لیکن پتہ جب تحقیق کی جاتی ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اسی سلو پوائزننگ کا شکار ہوا ہے، یعنی کہ رویے، زہریلے رویے آج سب سے زیادہ خطرناک ہمارے خاص طور پہ وہ لوگ جو پردیس میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ زہریلے رویے سب سے زیادہ خطرناک زہر ہے، اور یہ کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، بولتا کوئی نہیں ہے، کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ہر شخص اس کا شکار ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ بے شک انسان کوئی بولے نا، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں، مصلحت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو سلو پوائزننگ، زہریلے رویوں والا، اس کے اوپر کچھ نہ بولا جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی۔ لیکن آپ چلیں گے سعودی عرب کنٹریز میں، وہاں کیوں کہ ان کا رواج ہے کہ انہوں نے ایک جگہ اکتفا نہیں کرنا جہاں انہوں نے اگر حقوق طلب ہو گئے یا ان کو کوئی لگا کہ زہریلے رویوں کی وجہ سے، تو وہ انہوں نے اپنے آپشن زیادہ رکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ ہارٹ اٹیک کی بیماریاں یا دوسری بیماریاں کم لگتی ہیں اور ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ اس سے ایگری نہ کریں تو ضرور اس پہ آرگومنٹ دیں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ضرور بتائیں کہ ہاں جی واقعی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ بیچارہ جو ہاسپٹل میں ہے پاکستانی، اس کا وہ کیا کہتے ہیں والی وارث مل جائیں تاکہ اسلامی طریقے کے مطابق ان کے جو آخری انجام ہے وہ ہو سکے۔ تھوڑا میں یہ بھی بتا دوں کہ آج وہ جو ہڑتال ہے اس کی وجہ سے ہر طرف گاڑیوں کا رش لگا ہوا ہے۔ میں اس میں چلتے چلتے آپ کے ساتھ چند اہم پوائنٹس پہ میں نے گفتگو کی تاکہ لوگوں کو اصل صورتحال جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے اس سے بھی آگاہی ہو جائے، اور ساتھ شاید اس دوست کا کوئی والی وارث جو ہے اس طرح جب ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو وہ مل جائے، جس سے آخری جو ہوتے ہیں ہمارے ایز اے مسلم آخری لمحات قبر میں اتارنے سے پہلے وہ بھی مکمل ہو سکے۔